السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائن انجینئر محمد علی. یوتھ رمضان بیٹھک، بلکہ یوتھ کے بیٹھک رمضان سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت. یوتھ آپ کے ساتھ میری یہ ڈسکشن بڑی زبردست چل رہی ہے اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب آپ لوگ مجھ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے دین کو آسان سمجھا اور آسانی سے سمجھا، اور اس کو پھر جتنا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی علم کے ساتھ، بیکاز اگین بات وہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سو دین کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ دنیا بھی کچھ ایگزسٹ نہیں کرتی، دنیا تھی ہی نہیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہتے. مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سر آج کل ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہود نصارہ بیسیکلی کرسچنز اینڈ جیوز اینڈ کرسچنز جو ہیں وہ دنیا پہ حکمران ہیں، ان کی ہر چیز ان کو زبردست طریقے سے مل رہی ہے، وہ ہر کام وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور مین کائنڈ کی کتنی سروس ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کہ وہ کوئی چیٹ جی پی ٹی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی فلانا بیٹھا ہے، بلکہ وہ چیٹ جی پی ٹی حدیث بھی کسی نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں اور یہ چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں. تو پھر ہم مسلمان اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے ہر سوچنے والے دماغ کو، یہ سوچنے والے تھنکر کو، تھنکنگ برین کو یہ سوال آتا ہے اور آ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اسلام کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں. آج اسلام کیوں بہترین دین ہے، یا اسلام کی جو سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از دا بیسٹ نون سویلائزیشن ٹو ہیومینٹی ایور. اب آپ سوچیں میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اگر اس دعوے کے پیچھے بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا. اس وقت ہم اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اگر چلیں تو ہم 1444 یعنی کہ 1444 میں بیٹھے ہیں. 1444 عیسوی عیسوی کہہ رہا ہوں، ہجری. ٹھیک ہے، یہ پچھلے آلموسٹ تقریباً 1500 سال کا اسلامک ارا ہے، یعنی کہ جو ہم کیلنڈر کے ذریعے چلتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1500 سال میں اسلام کتنا عرصہ اس دنیا پہ غالب رہا. کیوں رہا وہ میں الگ بات کروں گا، بٹ مجھے اس چیز پہ فخر کرنے کے لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، کیا میں نے کبھی اس اینگل سے اپنے دین کے بارے میں سوچا؟ جیسا بھی رہا، ٹوٹا پھوٹا بھی رہا تو کتنا عرصہ رہا، پیک پہ رہا تو کتنا عرصہ رہا. وہ نا ایک میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک گاؤں کے باہر ایک ناگ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو گاؤں کے اندر انٹر ہونے لگتا تھا نا تو وہ ناگ اس کو ڈس لیتا تھا، کیونکہ وہ اس کے راستے میں آتے تھے. تو وہاں پہ کوئی بزرگ گزرے تو گاؤں والوں نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں، ایسا مت کرے. بزرگ نے اس کو سمجھایا اور ناگ نے اس کے بعد ڈسنا بند کر دیا. بزرگ چلے گئے. کوئی مہینے کے بعد بزرگ وہاں گزرے تو ان کو نظر آیا کہ اس پگڈنڈی پہ ایک رسی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے رسی سے ہلایا تو دیکھا کہ وہ تو وہی ناگ تھا. انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا بھلا صحت مند تھا. اس نے کہا حضور آپ نے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں، تو میں نے کہنا چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا، میرا ناطقہ بند کر دیا، میرا کھانا پینا بند کر دیا، تو اب میں تو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ بزرگ نے اس کو فوراً کہا کہ دیکھ میری بات سن، میں نے تجھے کسی کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، اپنا فن دکھانے سے منع نہیں کیا تھا. تیری زندگی تیرے لیے امپورٹنٹ تھی، تجھے اس کو بچانا تھا، اس کے لیے تجھے اگر کسی کو ڈرانا تھا تو ڈرانے سے منع نہیں کیا تھا. ہم آج کل چونکہ ہم ابھی کچھ عرصے سے بالکل تھوڑے سے عرصے سے اس سانپ کی طرح ہو چکے ہیں کہ جو ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر بولیں گے تو بولے گا کہ پانی گدلا ہے. ٹھیک ہے، یکم ہجری سے شروع کریں اگر ہم، تو عباسی خلیفاؤں تک تقریباً 650 سال کا عرصہ بنتا ہے. 1444 حساب میری اسکرین پہ بھی شاید آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، آپ حساب کر لیجئے گا خود بھی، کیلکولیٹر ہم سب کے پاس ہوتا ہے. چلیے میں ایک دفعہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کیلکولیٹر کے ذریعے آپ کو. ٹھیک ہے، سو 1444 - 650 یعنی کہ تقریباً 650 سال پہلے
وہ مسلمانوں کا ایک پیک سیزن رہا, ایک پیک ٹائم رہا. باقی بات کے 794 ایئرس ایز آف ٹوڈے, ٹھیک ہے. اس میں سلطنت عثمانیہ کا جو پیریڈ اگر ہم وہ بھی ڈالیں تک سارا, یعنی کہ جب لاسٹ خلافت ختم ہوئی ہے. میں نے اگین کیا ایک جملہ بولوں گا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھی اور بری, ابھی میں نے مسلمان ایرا کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. تو تقریباً 600 سال کا عرصہ وہ بنتا ہے. تو 794 مائنس 600, تو 1444 میں سے صرف 194 سال ہوئے ہیں ہمیں جب ہم وہ سانپ کی رسی کی طرح بن کے بیٹھے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے, کون سی ایسی امپائر ہے, آپ الیگزینڈر کو لے لیں, رومن کو لے لیں, پرشین کو لے لیں, جس کی 85% تقریباً یہ 85% آف دی ایگزسٹنس آف دیٹ امپائر دے ہیو رولڈ دا ورلڈ. میں کیوں فخر نہ کروں مسلمان ہونے پر, میں کیوں شرمندہ ہوں اسلام کے اوپر. مانا 194 سال میرے بیداری سے میں نہیں ہے, نیند میں ہے, تو کیا کرسچینز کی ڈارک ایجز نہیں تھی؟ کیا وہ شرمندہ ہوتے ہیں ہم کرسچین ہیں؟ کیا یہود کے اوپر زوال نہیں آئے؟ کیا وہ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے یہودی ہونے پہ؟ تو آج ہمیں مسلمانوں کو ہی یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یار 1444 ایئرز میں اونلی 194 ایئرز. اب وہ کیا لاجکس ہیں اور کیا ریزنز ہیں, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ از دیٹ, ہاؤ کین وی کم آؤٹ آف اٹ. کہ ہم, لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم قرآن کے حامل ہیں. ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم وہ جو میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا ویژن جو ہے کہ ہمیں اللہ نے ویژن دے کے بھیجا ہے, ہم اس ویژن کے پورا کرنے والے. تو وہ سورہ حدید میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سورہ حدید کی وہ ایک آیت میں وہ ویژن اللہ نے جو الٹیمیٹ ویژن میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ کیا ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے, جسٹس, انصاف, ٹھیک ہے. سو سورہ حدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وی ہیو سینٹ دا پروفٹس ود پروف اینڈ ود دیم وی ہیو سینٹ میزان ان آرڈر ٹو اسٹیبلش جسٹس. ہم نے نبیوں کو ثبوت دے کے بھیجا ہے اور اس ثبوت کے ساتھ ان کو ہم نے میزان, ترازو دے کے بھیجا ہے جو کہ انصاف کا ترازو ہے, انصاف کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس دنیا میں انصاف اسٹیبلش کر سکیں. ٹھیک. ناؤ ایک ایسا دین جو انصاف کو کامیابی کہہ رہا ہے, جو انصاف کی بات, آج آپ کہتے ہیں جی فلانے رکوٹ میں جسٹس نہیں ہے, فلانی جگہ پر جسٹس نہیں ہے, تھانے میں جاؤ جسٹس نہیں ہے, وہاں جسٹس نہیں ہے, سیاست میں جسٹس نہیں ہے, یہ جسٹس نہیں ہے, وہ جسٹس نہیں ہے. آپ شرمندہ ہوں گے کہ اس دین کے اوپر جو دین آپ کی ویژن کی بنیاد جسٹس پہ رکھ رہا ہے, جو دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے فالوور ہو تو پہلے انصاف کرو. یہ شرمندگی کی بات ہے. یوتھ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, معذرت اس بات کی کہ شاید ہم نے آپ کو دین ایسے پریزنٹ نہیں کیا. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, اور میں نے اللہ کے کرم سے علم حاصل کرتا ہوں. علم کیوں ضروری ہے, یہ میں اس بات کے اوپر نا, میں اپنی آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کو میں اس علم, اس ایک ریزن کے اوپر, جو ہمارے ڈاؤن فال کی ریزنز ہیں نا, ان میں سے جو ایک ریزن ہے, سب سے بڑی ریزن, اس کے اوپر آتا ہوں. جی تو اب وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتاؤں گا, بلکہ اس پہ کافی ہم اچھی ڈسکشن بھی کریں گے, اور آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو اس میں مجھے اور بھی مزہ آئے گا کہ کیا وجوہات تھیں جو ہمارے 194 سال 194 ایئرس خراب گزرے, اور کیا وجہ ہے, جس طرح میں نے کہا علم کی کیا وجہ ہے کہ میں علم کا بار بار ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.